الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نکاح اور اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ مہر ہے، بچوں کی پرورش ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہے، طلاق ہے، عدت ہے، مہر وغیرہ، یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ جو قرآن میں باتیں بیان ہوئی ہیں حتی الامکان اس سے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح کے بارے میں ہمارا تفصیلی کلام ہوا، مہر کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے کلام کیا، میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں وقتاً فوقتاً آیات کے ضمن میں گفتگو ہو ہی رہی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ عدت ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہو کہ ایجاب و قبول تو ہو چکا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ رخصتی ہو، اس سے پہلے کہ شوہر کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو، اس سے پہلے کہ کسی بھی طرح جسمانی تعلق قائم ہو، اگر شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی لفظ سے طلاق دے، طلاق ہو جائے گی، وہ لڑکی فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس پر عدت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جب فوراً نکاح سے نکل گئی تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ جس مرد سے چاہے اب فوراً دوسرے دن ہی دوسرا نکاح کرنا چاہے تو بہرحال وہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس پہ عدت لازم نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم ایک بات چل رہی تھی کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ آخری جو آیت کا حصہ تھا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں یہ احکام تھے۔ میں پہلے ایک آیت آپ کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں ربط قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا تم انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان عورتوں پر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی عدت لازم نہیں جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن، تو تم انہیں ایک جوڑا دے دو، یہ بہت بہتر ہے، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں خوب اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایجاب و قبول ہو گیا اور لڑکی ابھی خلوت صحیحہ نہیں کی ہے، جسمانی تعلق نہیں ہوا ہے، تو اس پر عدت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متعوہن، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اگر تو مہر بھی مقرر ہوا تھا اور ایجاب و قبول کے وقت، تو ایسی بچی جس کو رخصتی سے قبل طلاق مل جائے اسے نصف مہر ملتا ہے۔ ایسی صورت میں متعہ شوہر پہ لازم نہیں ہوتا، صرف نصف مہر واجب ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا، لیکن اگر وہ دے دے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا یا یہ شرط ہو گئی تھی کہ بھئی مہر کے بغیر ہی ہم نکاح کریں گے، مہر نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں اب وہ نصف مہر تو نہیں ہوگا، اب ایک متعہ دینا ہوتا ہے، مطلب ایک جوڑا دینا شوہر پر واجب ہوتا ہے جبکہ چھوا نہ ہو۔ تو اب یہاں جو متعوہن ہے اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بالفرض اگر مہر مقرر تھا تو یہ دینا مستحب ہوگا، اگر مقرر نہیں تھا تو واجب ہوگا۔ ہماری گفتگو اب چل رہی تھی آخری حصے پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسی تم نے خلوت صحیحہ اور رخصتی سے قبل اس عورت کو طلاق دی ہے، وہ فوراً تمہارے نکاح سے نکل گئی۔ اب نکل گئی تو لازم بات ہے کہ اس کو ایک ذہنی اذیت ہوگی، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کو احسن طریقے سے چھوڑ دو، یعنی اس کو مزید اب ڈسٹرب نہ کرو۔ ڈسٹرب کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زبردستی اس سے دوبارہ نکاح کے لیے کہیں کہ دوبارہ ہم مجھ سے نکاح کرو، اور یا پھر ایسا ہے کہ اگر بالفرض کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے اس کو چھوڑا گیا ہے جس میں لڑکی کا ہی قصور ہے، تو صراحاً جمیلہ کے اندر یہ بھی آئے گا کہ اس کے وہ قصور لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے جائیں، پردہ رکھ لیں، کسی کا پردہ رکھیں، یہ بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات جب ہماری گوٹھ نہیں پھنس رہی ہوتی، دوسرے کی دم پر ہمارا پاؤں ہوتا ہے، محاورتاً جیسے ہم کہتے ہیں، تو ہم اس کے سارے راز ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا، معصوم اور پپو ظاہر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں، وہ لڑکی ایسی تھی، پتہ ہے یوں 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 یوں۔ اگر بالفرض کسی سے کوئی قصور ہوا بھی ہے اس کو اس طرح ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی زوجہ سے کچھ معاملہ چل رہا تھا، تنازع چل رہا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضور یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی تنازع ہے، کیا کیا آپ کی بیوی نے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ وہ خاموش ہو کے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر طلاق واقع ہو گئی۔
اب وہ شخص آیا کہنے لگا حضور اب تو بتا دیں، اب تو وہ آپ کی زوجہ نہیں رہیں۔ فرمایا وہ زوجہ نہیں رہی تو اجنبی عورت ہو گئی، اور ایک اجنبی عورت کے بارے میں کیوں کلام کروں؟ تو اتنے پیارے انداز سے اس قسم کے جو بی جمالو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یا مزہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ان کی حوصلہ شکنی کر دی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا قصور نہیں بھی ہوتا، اپنے لڑکے کا بیٹے کا قصور 100% ہے، تب بھی ماں ڈھول بجاتی ہے لڑکی کی برائی کا۔ جو رشتہ دار ملنے آئیں گے پوری قطع کہانی ایک سنا دیں گے، اور اچھے طرح خاندان ان کے لڑکی کے خاندان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض اس میں عیب ہو، اسے چھپانا واجب ہے، نہ یہ کہ اس کو ظاہر کرنا۔ ہاں اگر لڑکی والوں کی طرف سے جھوٹا الزام لگا دیا جائے مثال کے طور پر، تو اپنے دفاع کے لیے ایک حد تک انسان بات ظاہر کر سکتا ہے تاکہ اپنی عزت پہ حرف نہ آئے۔ لیکن اگر سامنے والے خاموش ہیں، وہ خود شرمندہ ہیں اور واقعی قصور انہی کا ہے، تو پھر اس قصور کو چھپانا چاہیے۔ ایک دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب بات ہماری جو پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں چل رہی تھی وہ یہ کہ بعض اوقات شادی سے پہلے عالم جوانی میں مرد سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے عورتوں سے ریلیشن اس نے رکھا ہوتا ہے، کچھ بھی تھا۔ اس طرح لڑکی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خراب کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے، اور الٹی سیدھی کوئی حرکت بھی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا راز بتائیں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کو غلطی کو نظر انداز کر دے، اور بالکل اپنے ذہن کو صاف ستھرا کر کے ہمارے ساتھ پرسکون انداز سے رہنے لگے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک مرد عورتوں کے بارے میں بتائے گا کہ میرے فلاں فلاں سے ایسا کوئی تعلق تھا، تو بیوی کا بلب جلتے ہیں پھر کہ اچھا اگر پہلے تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے، یا کم از کم اتنا ہے کہ اچھا یہ اس قسم کا آدمی تھا۔ اب اگر وہ بالفرض کوئی شادی بیاہ میں کسی گزن کے ساتھ ہنس کے بات بھی کر رہا ہوگا، تو بیوی کو ساری فلم یاد آ جائے گی کہ یہ پہلے بھی اس نے ایسا کچھ عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، پھر شروع تو نہیں کر دیا۔ تو اس طرح اپنے راز ظاہر کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح لڑکیاں جو ہیں یہ بہت بڑی غلطیاں کرتی ہیں کہ بعض اوقات اپنے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کسی لڑکے سے دوستی تھی یا کوئی غلطی ہو گئی تھی، وہ شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ وہ اس لیے بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تاکہ شوہر کو پہلے بتا دیں، ایسا نہ ہو کسی اور جگہ سے اطلاع پہنچے تو یہ بدظن ہو، تو ہم اعتماد میں لے لیں۔ لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عورت کے اندر بھی بہت غیرت ہوتی ہے، لیکن مردوں کے معاملے میں مرد میں بہت زیادہ غیرت ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی انوالومنٹ کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ شادی سے پہلے ہو یا بعد۔ شاید کوئی کروڑوں میں ایک دو مرد ایسے ہوں گے جو اتنے وسیع ذہن ہوں، فراخ دل ہوں کہ اگر عورت سے کوئی غلطی ہوئی تھی یا اس طرح کوئی ریلیشن تھا تو وہ یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ چلو ٹھیک ہے وہ تمہاری جوانی کے معاملات تھے، پہلے کے تھے، اب لیکن تم ایسا اگر نہیں کرو گی تو میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں، اور پھر وہ نارمل لائف بھی گزارے۔ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ عموماً چونکہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ کم ہوتا ہے، ہمارے اندر اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو مطلب نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور پھر شوہروں کو حقیقتاً وہ اکیلے نہیں ہوتے، پورا خاندان ہوتا ہے۔ انہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات جو یہ مجھے بتا رہی ہے اگر کسی طریقے سے میرے گھر والوں تک پہنچ گئی، دیگر معاملات، تو پھر میرے گھر والے مجھے نہیں چھوڑیں گے کہ تجھے جب پتہ تھا تو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، ہم اس کو شروع میں دبا لیتے اور یہ کرتے وہ کرتے۔ تو اس طرح کے شش و پنج میں مبتلا ہو کر وہ راز ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بالفرض کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو دیکھیں اپنی غلطی کو کسی کے سامنے بلا ضرورت ظاہر کرنا یہ گناہ ہے۔ صرف کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کرنا، ان کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ کوئی کیس بن گیا تھانے وغیرہ میں، کورٹ میں، وہاں ذکر کر سکتے ہیں، وکیل کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج وغیرہ کرنا ہے تو ٹوٹل اپنی پوری سچویشن کیفیت بتا سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ قصور ہوا، اس کے بعد یہ بیماری لگ گئی تو کیا حکم ہوگا، وہ بتائے گا، پھر دوائی وغیرہ۔ یہ صحیح ہے۔ باقی جیسے یہ دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، یا لڑکیاں ہوتی ہیں یہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کارنامے کیے مجھ سے، چاہے وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی ہوں، نادم ہو کے بتا رہی ہوں، یا پھر ویسی بتا رہی ہوں کہ میں کیا کیا کارنامے کر چکی ہوں، یہ سب کا سب گناہ ہے۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کا شوہر کو اپنے گناہ کے معاملات بتانا یہ گناہ ہی ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ بتائیں؟ بلکہ اپنا پردہ رکھنا واجب ہے۔ چھپائیں، اگر خود اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ظاہر کر دے وہ بطور آزمائش تو ایک الگ بات ہے، ورنہ انسان کو خود ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ جی میں بتا دیتی ہوں شوہر انشاءاللہ فراغ دلی سے قبول کر لے گا، اور شوہر یہ سوچے کہ بیوی کر لے گی، اس میں ہمیشہ
توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا ہے اور پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے زنا کا اقرار کیا، رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ سرکار نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، وہ اس طرف سے آیا، پھر دوبارہ عرض کی، سرکار نے ادھر چہرہ پھیرا، پھر وہ اس طرف سے آیا، پھر پھیرا، 4 دفعہ ایسی ہوا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو تو نے کیوں اس کو ظاہر کیا؟ اگرچہ بعد میں حد جاری کی، لیکن یہ ایک جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو نے آ کے کیوں ظاہر کیا؟ یعنی اگر تم سے قصور ہو گیا تھا تم اس کو چھپا لیتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے، گڑ گڑاتے، ندامت کا اظہار کرتے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ لیکن اب چونکہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو، تم اقرار کر رہے ہو، تو اب شرعی حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تم پر حد جاری کریں۔ تو سرکار نے پھر ان پر حد جاری فرمائی۔ لیکن ایک یہ جملہ دیکھ لیں، اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب، اس کی خطائیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور ایک روایت میں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تمام چیزوں پہ ذرا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی، اب اگر وہ واقعی نادم ہے، شرمندہ ہے، تو پھر اس کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر نادم شرمندہ ہے، سامنے والے کو نہیں پتہ، تو پھر خود اپنا پردہ رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں۔ تو ان بہنوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ جو کبھی ان سے کوئی خطا ہو گئی، نفس و شیطان کے تابع ہو کے ہو جاتی ہے غلطی، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، سچی پکی توبہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ راز ہی رہے، بس کسی کو بتانے کی آپ کو حاجت نہیں۔ یہ خوف کرنا کہ جی میں کسی اور تھرڈ پرسن سے نہ پہنچ جائے، جب پہنچے گا تو دیکھا جائے گا، پھر ٹھیک ہے۔ آپ کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہیں کہ پھر شوہر کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، وہ بدگمان ہو جائے؟ ایسے سے میں نے لوگ دیکھیں کہ سنا اور طلاق دے دی، کیونکہ میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں اور عجیب غریب کہانیاں لوگ لکھتے ہیں۔ کہانی سے مراد ان بیچاروں کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے جو سچی کہانیاں ہیں۔ کوئی ناول ڈائجسٹ کی کہانی تو بھیجنے سے رہا، وہ اپنے پورے باتیں بتاتے ہیں ہم پر اعتماد کر کے۔ تو اس قسم کے بے شمار معاملات آتے ہیں۔ کتنوں کو میں نے مشورہ دے کر ان کو پہلے احساس دلایا ندامت اور خوف خدا کا، میدان معاشری گرفت کا، تاکہ اور ندامت بڑھے، اور پھر یہی مشورہ دیا کہ یہ آپ نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بری عادات کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون ہیں، پہلے ایسے معاملات تھے، شوہر کو کسی طرح پتہ چلا یا لڑکی نے خود بتایا، اس نے فراخ دلی سے درگزر کر دیا، یہ چلے بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا دل ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر وہ اسی طرح کی حرکتوں میں اگر کوئی ہے تو پھر یہ تو غلط چیز ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے خالی بتانے کے بعد کیا سمجھا کہ اگر شوہر کا کوئی ریئیکشن ایسا نظر نہیں آیا تو آپ نے سوچا کہ ارے میں تو سمجھ رہی تھی قیامت قائم ہو جائے گی، یا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب چلو جی کرو کچھ، تو نفس پھر بہکاتا ہے۔ اس طرح کے کیسز بھی کئی ہمارے پاس آئے ہیں کہ پہلے کوئی تھا ایسا معاملہ، شوہر نے یا گھر والوں نے درگزر کر دیا، پھر وہی معاملہ، شادی کے بعد بھی پھر درگزر کیا، پھر وہی معاملہ، تو پھر وہ نوبت طلاق تک آتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرحوہن سراحا جمیلا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، بہت اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ان کے راز وغیرہ ظاہر نہ کرو، اور جو لڑکی اپنا جہیز وغیرہ لے کر آئی تھی اس کو واپس کر دو، دے دو۔ جو آپ نے چیزیں دی تھی وہ لینا چاہو تو ٹھیک ہے، اپنی ایک آپ چیز ہے آپ لے سکتے ہیں، اور ان کو متاع وغیرہ دے دیں، اگر مہر مقرر ہوا تھا نصف مہر اس کا دے دیں، اور زبردستی اس سے دوبارہ نکاح کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، اور وہ خود لڑکی والے پھر چاہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہو، اور لڑکے والے بھی کسی طریقے سے راضی ہو گئے ہیں، جس سے بعض وقت غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور اس بنا پر طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کی تفصیل سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان حتی الامکان نبھائے، اور کبھی بھی اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں نہ مارے، کہ اس طریقے سے بہت خطرناک معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا پہلے ایک تھوڑی سی تفصیل آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دینے کی سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بغیر کسی وجہ کے طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے،
کہ طلاق دینا حلال ہے لیکن اللہ کو شدید ناپسندیدہ ہے، اور یقیناً یہ اس طلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب شوہر طلاق دینے کے بارے میں حق بجانب ہو، عورت کا کردار خراب ہے، بد دماغ عورت ہے، بہت ہی زیادہ کوئی خراب حرکتیں ہیں اس کی، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مرد ظلماً طلاق دے رہا ہے یا حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو پھر وہ گناہگار بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا پسند نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جو عورت بغیر کسی صحیح عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات میں طلاق دے دو بس مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی صحیح شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ میدان محشر میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، یعنی اس کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو طلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت خراب چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ کاش ہم دین کی تعلیمات کو اپنائیں جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی، کہ دوسرے کے عیوب و نقائص کو نظر انداز کرنا، عفو درگزر، پیار، محبت، فراخ دلی، وسیع الذہن ہونا، وسیع الظرف ہونا، سامنے والے کی خرابیوں کے بجائے اچھے اوصاف پر نگاہ رکھنا، تو پھر اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہوگا چھوٹی چھوٹی بات پہ گرفت کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹارچر کرنا، اور دوسرے کی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے صرف برائیوں پر نگاہ رکھنا، اور عفو درگزر کی عادت نہ ڈالنا، گرفت بھی کرنی ہے، شدید گرفت کرنی ہے، اور اس کے پورے خاندان کو کھنگالنا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، تو پھر گھر کیسے چلیں گے؟ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اگر بالفرض میاں بیوی میں کمپرومائز نہیں ہو پا رہا اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس طریقے سے طلاق دوں کہ شریعت مجھے مطلب گناہگار قرار نہ دے، میں کوئی غلط کا قدم نہ اٹھا لوں، تو اس کی پھر طلاق دینے کچھ طریقہ ہے۔ اس اعتبار سے طلاق تین قسمیں ہوتی ہیں طلاق کی۔ ایک طلاق احسن کہلاتی ہے، یعنی سب سے بہترین طلاق۔ دوسری حسن کہلاتی ہے، حسن مین اچھی، یہ احسن سے کم ہوتی ہے کہ اچھی طلاق۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق بدعی، یعنی بدعتی طلاق، یعنی ایسی طلاق کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس میں یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے۔ پہلی سب سے بہترین صورت، دوسری اس سے کم، اور تیسری تو پھر گناہ کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ احسن طلاق کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں، دو تین باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ایسے لفظ سے طلاق دی کہ وہ اکثر طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں لفظ صریح۔ جیسے لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی معنی میں نہیں، اور اگر دوسرے کسی لفظ سے دیں تو اس کو کنایہ لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کی بھی ایک تفصیل ہوتی ہے، لیکن اب ٹائم چونکہ بہت کم ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے سٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔